ایسا کہ غیروں کو اپنا بنانے میں ذرا دیر نہیں لگاتے تھے، رسوخ ایسا کہ بر صغیر کے گنے چنے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، انکساری ایسی کہ غریب سے غریب شخص کو بھی شخصیت ایسا بنانا ان کا خواہشہ تھا، شادلی ایسی کہ تن کے کپڑے اتار کر بھی مستحق لوگوں میں بانٹتے اور پہاڑی لوگوں کے گھر کوٹھوں اور خاندان کے بیچ رہ کر انہیں دینی اور دنیاوی مشروع سے نوازتے تھے اور عزت و وقار کی زندگی گزارنے کا درس دیا کرتے تھے۔ اگست 2021 کو جہان فانی سے کوچ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں سوگوار بسوں، گاڑیوں، گھوڑوں پر سوار اور پیدل چل کر دربار لال شریف پہنچے اور صاحب موصوف کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ حضرت میاں بابا صاحب 1922 میں حضرت میاں نظام الدین حضرت حاجی بابا میاں نظام الدین لاڈلی صاحب کے ہم ہوا تو حضرت بابا جی صاحب جب بچے کو گود لیا، گل ستی تھی، بہتر طریقے سے عوام کی نمائندگی کر سکتے تھے اور درگاہ شریف سے پیر والی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ جب اسمبلی کی ٹکٹ ملی تو میاں صاحب والد محترم کے روبرو ہوئے۔ حضرت بابا صاحب نے آپ سے کہا کہاں سے لے ہو؟ حضرت میاں صاحب نے سری نگر بلایا۔ حضرت حاجی بابا تمہیں کھٹپنسی کی عادت پڑ گئی ہے، سلسلہ کو کون دیکھے گا؟ حضرت میاں صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت حاجی بابا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تمہیں چناؤ اپنے لیے نہیں، دبے کچلے لوگوں کی بہتری کے لیے لڑنا ہے، لیکن سیاست سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جس سے عوام کے دکھ اور سکھ دور ہو سکے۔ تمہارا اصل کام تو دین اور سلسلہ کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ میاں صاحب جو آپ نہیں تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے ووٹر کہتے ہیں، اور میں بھی تیرا ووٹر ہوں۔ میاں صاحب اگر تو نمبر 1 ووٹر ہیں حضرت حاجی بابا تو پھر میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، روزی کے وسائل نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا آپ بھی تو MLA تھے۔ حضرت حاجی بابا نے کہا ہاں میں تو دین کو بحال کرتا رہا، سلسلے کو بڑھاتا رہا، اب تمہاری باری ہے۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب نے پہلے 1987 اور پھر 1972 میں کانگریس کے ٹکٹ پر کانگریس سے چناؤ لڑا اور ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اسی دوران 10 نومبر 1972 کو امیر القوم حضرت میاں نظام الدین لاڈلی صاحب کا وصال ہو گیا اور 11 نومبر کو نماز جنازہ ادا ہوئی جس میں شیخ محمد عبداللہ بھی شریک ہوئے تھے اور ریاست بھر سے قبائل اور ہمسایہ برادری کے لوگ موجود تھے۔ پھر اسی دن آثار شریف حضرت بل کے متولی عبد الرحیم بانڈے نے آپ کی دستار بندی کی۔ آپ دربار سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور دین کی تبلیغ کا اور روحانی کارشوں اور لوگوں کی سرگرمی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 1970 تک آتے آتے حضرت موصوف کے رشتے دلی کے عوامی میں صاحب اقتدار لوگوں سے قائم ہو گئے۔ آپ کی کوششوں سے 27 مارچ 1970 میں ریڈیو کشمیر سری نگر سے گوجری زبان کا پروگرام شروع ہوا جب معتبر ادیب چودھری اقبال عظیم کی آواز گونجی جو ریڈیو کشمیر سری نگر ہے۔ اس طرح یہ پروگرام میاں صاحب کی طرف سے اپنے لوگوں کو ایک اہم دین تھی جو ڈھوکو اور گرگو میں گوجری زبان میں اپنا پروگرام سننے لگے۔ اب صاحب موصوف نے ریاست جموں کشمیر کے طول و عرض میں حجت بستیوں میں جا کر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ عوام کو جوڑنے کا کام شروع کیا اور عوام کی زبان میں تبلیغ کرنے لگے اور دینی فروغ میں ڈٹ گئے۔ دین کے صحیح